بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، لیکن چونکہ یہ ریکارڈنگ کی کچھ پرابلم تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس آیت نمبر 35 کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلہ کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ جس کو ڈھونڈنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی حاکما و آمرا، یقول تعالی آمرا عبادہ المؤمنین بالتقوی وہی اذا قرنت بطاعتہ کان المراد بها الانکفاف عن المحارم، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے منع فرمایا اس سے آدمی رک جائے، وترک المنہیات، جس سے منع فرمایا اس سے رک جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ آگے فرماتے ہیں، والوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود، وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے مقصود تک پہنچے۔ والوسیلۃ ایضا علم علی اعلی منزلۃ فی الجنۃ وہی منزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودارہ فی الجنہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے آدمی اپنے مقصود تک پہنچے، اور دوسرا معنی کہ یہ جنت کا سب سے بلند مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے جنت کے اندر۔ وہی اقرب امکنۃ الجنت الی العرش، عرش کے سب سے زیادہ قریب جو جنت کی جگہ ہے وہ یہ ہے۔ آگے پھر انہوں نے وہ تمام احادیث نقل کی ہیں جو اس سلسلہ میں مروی ہیں وسیلہ کے تعلق سے۔ مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے وہ کافی تفصیلی ہے۔ اس میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن، کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو، اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم بھی اسی کی مثل کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ گزشتہ درس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، مختصراً اس کو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ دیگر روایات کو ملا کے جو علماء نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ اکبر کے جواب میں یہی الفاظ کہے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں بھی مؤذن کے بعد یہی الفاظ کہے جائیں گے۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ یعنی ایک حدیث پاک میں ہے کہ بخیل ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ تباہ ہو جائے، بلکہ حضرت جبریل امین نے دعا کی اور حضور نے اس پر آمین کہی۔ تو اس لیے اشہد ان محمد الرسول اللہ جب مؤذن کہے تو اس کے جواب میں سننے والا درود شریف پڑھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کے جواب میں انسان کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ جو ہے نا ہمارے عرف میں یہ جب پڑھا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید کوئی نامناسب کوئی واقعہ ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ نیکی کرنا یا برائی سے رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہو تبھی انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے رک سکتا ہے۔ تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا جائے گا۔ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقت و بررت، کہ تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا۔ اگر عربی یاد نہ رہے تو اردو میں آدمی کہہ لے تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا، یعنی تو نے اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ پھر اللہ اکبر، یہ اسی کے جواب میں اسی طرح اور لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا اذان کا جواب کہ سننے والا یہ یاد رکھیں کہ اذان جب ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کوئی نہ دنیاوی اور نہ دینی گفتگو کی جائے۔ دنیاوی گفتگو تو دور کی بات ہے، مسئلہ مسائل اور دینی گفتگو بھی اس وقت نہ کی جائے، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے اور اذان کو سنا جائے۔ بڑی سختی اور شدت ہے اس سلسلہ میں کہ اذان کے دوران کوئی گفتگو کرنا، یہ اس سے سختی سے منع فرمایا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کے دوران، اذان ہو رہی ہے ادھر وہ اپنی گفتگو کے اندر محو ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ یعنی غیر ایمان پر نہ ہو جائے، مرتے وقت اس کا ایمان نہ چھن جائے۔ تو اس لیے اذان جو ہے اس وقت خاموشی ضروری ہے اور اس کا جواب اس طریقے سے دیا جائے جس طرح کے بیان کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم صلو علیہ، اذان جب مکمل ہو جائے تو پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو۔ اب یہ سب کے لیے، مؤذن کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ اور فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صلی اللہ علیہ عشراً، کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، یعنی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ ثم صلوا لی الوسیلۃ، ارشاد فرمایا پھر میرے لیے وسیلہ مانگو۔ تو پہلے اذان کا جواب، پھر درود شریف پڑھ کے پھر وسیلہ۔ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، کہ وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ہی ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے امید ہے، یہاں جب اللہ رسول کے کرام میں رجا، یرجو، امید، یقین کے مرتبے میں آتا ہے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید اور یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جس کو وہ درجہ مرتبہ ملے گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ،
حلت علیہ الشفاعہ، کہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اسے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی اس کو میری شفاعت ملے گی۔ وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ مکمل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ اور اس کے نتیجہ میں قائم ہونے والی نماز کے رب، آت سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ، کہ تو آقائد عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ، یہ دوسری روایات میں ہے کہ بلند درجہ عطا فرما، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو اس مقام پہ، مقام محمود پہ فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ وسیلہ۔ اب جب یہ ہو گیا کہ وسیلہ وہ بلند مقام ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کو ملے گا، اور فرمایا کہ وہ بندہ میں ہوں جس کو یہ مرتبہ اور مقام ملے گا، تو پھر اللہ تبارک جب یہ معنی مراد ہو تو سب کو وسیلہ مانگنے کا اور ڈھونڈنے کا کیوں حکم دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ براہ راست اور سب سے بلند مقام جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن حضور کے وسیلہ سے، حضور کے توسل سے یہ حضور کے غلاموں کو بھی اس میں سے حصہ جو ہے وہ ملے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھونڈنے کا اور مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا معنی جو اس کا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ وہ نیک اعمال بھی ہیں، کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اور دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، جیسا کہ بخاری شریف کے حوالے سے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ 3 آدمی جو غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور غار کا دھانا چٹان کے اوپر گرنے سے بند ہو گیا، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو نیک اعمال کے ذریعے بھی یعنی وسیلہ، ان کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا کرم، اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیاروں کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو 2 مرتبہ بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فرماتے ہیں جب کبھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، ان کے دور خلافت میں، ان کے زمانے میں کبھی قحط پڑ جاتا تو حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیسے؟ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا۔ یہ چیز اس لیے بھی اہم ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عمل، نیک اعمال کا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن نیک لوگوں کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ تو یہاں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب قحط سالی ہو جاتی، بارش نہیں ہوتی، تو یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استسقاء یعنی بارش مانگتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ یا رب ذوالجلال ہم تیری بارگاہ میں
اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچے، اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں، پس تو ہم پر بارش نازل فرما۔ قال فیسقون، حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر ان پر بارش ہوتی، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی جاتی۔ تو اب بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، زندوں کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً وسیلہ پیش کرنے کا اور وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، تو اب یہاں زندہ یا مردہ کی کوئی قید نہیں ہے، جو موجود ہے حیات میں ہے یا وہ چلا گیا دنیا سے، اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے، جو زندہ ہے اس کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو دنیا سے جا چکا ہے اس کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر دوسرے انداز میں سوچا جائے تو حضرت فاروق اعظم دکھانا یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، لیکن حضور کے صدقے میں جس کا حضور سے تعلق ہے اگر اس کے وسیلے سے بھی دعا کی جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو حضور کے چچا کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے فیسقون، تو ان پر بارش ہو جاتی۔ تو دنیا میں ہونا یا جانا اس کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو اس وقت ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہے تبلیغی نصاب، جو تبلیغی جماعت والے پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو اس میں فضائل ذکر اور حدیث نمبر 28 ہے، مختلف کتابوں کے حوالے سے اس کو نقل کیا، آخر میں لکھتے ہیں اخرجہ طبرانی، یعنی طبرانی فی الصغیر، اس کے حوالے سے امام حاکم کی المستدرک کا حوالہ ہے، ابو نعیم بہقی اور امام ابن عساکر اور بہت سی کتابوں، مجمع الزوائد، تو یہ بہت سی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ فلاں 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 کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا ہے؟ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اذنب آدم الذنب الذی اذنبہ رفع راسہ الی السماء فقال اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں تم جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے ایک درخت کو کہہ دیا اشارہ کر کے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، کہ ان سے بھول ہوگی، ہم نے ان کا عزم اور ارادہ نہیں پایا، لیکن ان کا بلند درجہ مرتبہ جو ہے اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب روایات میں ہے کہ 300 سال تک وہ روتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع نہیں ہو رہا ہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رفع راسہ الی السماء فقال اسألک بحق محمد الا غفرت لی، کہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے، یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ
یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تو حضور کے وسیلہ سے دعا کی کہ میری اس لغزش کو معاف فرما۔ اب وہ گناہ نہیں تھا، لیکن ان کا بلند درجہ جو تھا اس کے پیش نظر وہ اس کو اپنے یعنی ذنب سے تعبیر کیا انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ جب حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَن مُحَمَّدًا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ محمد یہ کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کیا۔ یہاں یہ ترجمہ کیا وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں، آگے بریکٹ میں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ لما خلقتنی فقال تبارک اسمک، یا رب ذوالجلال تیرا نام بلند ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فاذا فیہ مکتوب، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فعلمت انہ لیس احد اعظم عندک قدرا امن جعلت اسمہ مع اسمک، تو میں نے اسی وقت یہ جان لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند درجے اور مرتبے والا وہ کوئی نہیں ہے کہ جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، درمیان میں واو عاطفہ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ عربی قاعدے کے مطابق و محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان سے جوڑنے والی واو عاطفہ کا بھی وہ بھی وقف جو ہے یعنی اس کا درمیان میں جو خلا وہ ختم کر دیا۔ تو عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ اس سے بلند شان والا کوئی نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدَمُ، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے آدم إِنَّهُ آخر النبیین من ذریتک، کہ یہ تیری اولاد میں ہوں گے اور سب سے آخری نبی ہوں گے۔ وَلَوْلَا مَا هُوَ خَلَقْتُکَ، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نے تجھے بھی پیدا نہ کیا ہوتا، یعنی تیری تخلیق کا باعث بھی وہی ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کے وسیلہ سے معاف فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر ساری امت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام حضور کے وسیلہ سے دعا مانگتے تو سب کی مغفرت ہو جاتی، ساری اولاد کے لیے۔ تو حضور کے نام کا وسیلہ تو حضور کے اس دنیا میں ظاہری حیات میں تشریف لانے سے پہلے جد الانبیاء اور ساری مخلوق کے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور نیک لوگوں کا وسیلہ بھی پیش کرنا، یہ صحابہ کرام کا اور انبیاء کرام کا طریقہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے، یہاں کافروں کو حکم نہیں ہے۔ کافر جو ہیں وہ باہر ہیں، صرف ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور پھر آگے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو جب کوئی اللہ سے ڈرا تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہ ولی ہوگا۔ تو وسیلہ سے بے نیاز کوئی بھی نہیں ہے، ولی کتب غوث سب وہ اس میں شامل ہیں کہ پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ ولی ہوگا۔ تو ولیوں کو پھر حکم دیا جا رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ تو حضور کا وسیلہ سب اس کے محتاج ہیں، یہ صرف عام مومن نہیں بلکہ سب کو حکم ہے، جو نیک متقی پرہیزگار اللہ کے ولی ہیں ان کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں تم کوشش کرو، جہاد کرو،
مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی جیسی کوشش محنت کی ضرورت ہو، اگر ملک و ملت کو دین کی ضرورت ہو تو جان کا نذرانہ پیش کر دو، اور اگر یعنی اس کو جس کو حدیث پاک میں جہاد اصغر کہا گیا ہے کہ آدمی میدان جنگ میں وہ جاتا ہے جہاں پہ خون بہہ رہا ہوتا ہے، لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور ایک جہاد سے واپس تشریف لائے تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں، اور لوٹے کس طرف ہیں؟ بڑے جہاد کی طرف۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاں پہ تلواریں چلتی ہیں، نیزے چلتے ہیں اور تیر چلتے ہیں، خون بہتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، وہ تو چھوٹا جہاد ہے، تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا وہ نفس و شیطان سے، کہ جو ہر آدمی کو ہر وقت کرنا پڑتا ہے۔ میدان جنگ میں تو کبھی کبھی جاتے ہیں نا، کسی کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن یہ جو جہاد ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور ہر ایک کو نفس و شیطان سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے کیونکہ جب انسان کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً شیطان آ کے اس کو انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور غلط کاموں کو وہ مزین کر کے خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی رغبت دلاتا ہے۔ تو نفس و شیطان سے لڑ کے انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے رک سکتا ہے، تو اس کو جہاد اکبر فرمایا۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کی ضرورت ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، ایمان والوں کو تو وہ حکم ہو گیا، اب کافروں کا ذکر آیا، وہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور کفر کو اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی وہ مر گئے، تو کیا ہوگا؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے سب کچھ ہو جو کچھ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی ہو، یعنی دنیا میں جتنا مال و دولت سب ان کو مل جائے، ان کے پاس ہو، اور اس سے اور یعنی دگنا، دنیا میں جتنا مال و دولت ہے اس کے برابر بلکہ اس سے دگنا ان کے پاس ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ فدیہ کے طور پر دیں بروز قیامت عذاب سے، یعنی عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کو دیں۔ دنیا میں جتنا مال و دولت ہے اس سے دگنا ان کے پاس ہو، اور وہ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہاں مال و دولت ہوگا نہیں، یہ بالفرض ہے کہ اگر بالفرض ان کے پاس اتنا مال و دولت ہو، دنیا میں دیکھیں ایک ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کو خود اپنی دولت کا پتہ نہیں ہے، تو پوری دنیا کی دولت، تو صرف پوری دنیا کی نہیں بلکہ فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا ہی اور اس کے پاس ہو، اور وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فدیہ کے طور پر دے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ بھی اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ الرعد میں ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے رب کے حکم کو قبول کر لیا، رب کے حکم کے مطابق چلے، ان کے لیے تو حسنہ ہے، بشارت ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، جنہوں نے اس کا حکم نہیں مانا، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، کہ اگر ان کے پاس اتنی دولت ہو جتنی ساری دنیا کے پاس ہے، بلکہ اتنی اور بھی ہو، اور اگر وہ اس کو دے کے عذاب سے بچ چکے تو وہ اس کو دے دیں گے، یعنی اگر یہ ہو سکے کہ ساری دولت دے کے وہ عذاب سے بچ سکیں تو وہ دے دیں گے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، دولت ہوگی نہیں، اور بالفرض ہو بھی
تو اس کو دے کے وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت ہی برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المہاد، وہ کتنا ہی برا جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ۔ اسی طرح سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر ظالموں کے پاس، یعنی ظالم سے مراد کافر کفار کے پاس ساری دنیا کا مال و دولت اور اس سے برابر اتنا اور ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو بروز قیامت عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ سارا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ سارا مال لے لو، عذاب سے بچ جائیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس وقت پھر ان پر ظاہر ہو جائے گا دنیا میں جو کچھ کرتے تھے، یعنی اس وقت وہ مال و دولت ہوگا نہیں، اگر ہو بھی تو دے کے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اور ایک جگہ سورہ آل عمران میں تیسرے سپارے کی آخری آیت ہے، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا افتدی بہ، اگرچہ وہ فدیہ کے طور پر دینا چاہیے، یعنی بالفرض اگر کسی کے پاس دنیا زمین کے برابر سونا ہو اور وہ دینا چاہے اور دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن جس دوزخی کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا، سب سے ہلکا جس کا عذاب ہوگا، اس سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس زمین بھر کی تمام چیزیں ہو جائیں، یعنی سب تیری ملکیت ہو، تو کیا اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے وہ تمام چیزیں تو دے دے گا؟ یعنی جتنا دنیا کا مال و دولت سب تیرے پاس تیری ملکیت ہو جائے، اور کون سا شخص جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال و دولت ہو اور تو اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے کیا وہ دے دے گا؟ اگر یعنی وہ دے کے تو اس عذاب سے بچ جائے، تو دوزخی کہے گا کہ بے شک اگر میرے پاس مال و دولت ہو ساری دنیا کا، اور میں وہ مال و دولت دے کے اس عذاب سے خلاصی حاصل کر لوں، چھٹکارا حاصل کر لوں، تو میں بے شک یہ مال و دولت دے کے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو اس وقت میں نے تجھ سے بہت ہی حقیر بات، بڑی معمولی سی بات طلب کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، لیکن دنیا میں پہنچنے کے بعد تو نے کہا کہ شرک تو کرنا ہی کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کا انکار تو کرنا ہی کرنا۔ دیکھیے جس طرح قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنے ذاتوں پہ، اپنے نفسوں پہ گواہ بنایا۔ ارشاد فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی تمام روحوں کو، اس وقت ابھی یہ انسانوں کا سلسلہ شیرین ابھی روحیں تھیں، تو ان روحوں کو نکال کے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو یاد رکھنا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن کہیں یہ نہیں کہنا کہ ہم غافل تھے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا کہیں یہ نہ کہنا کہ وہ جو مشرک تو ہمارے باپ دادا تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کچھ کرتے دیکھا، جو کچھ ان کے عقائد تھے، جو کچھ ان کے نظریات تھے، وہی ہمارے تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ذریت تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ان افعال کی وجہ سے، اس یعنی کام کی وجہ سے تو ہلاک کرتا ہے جو باطل پرستوں نے کیا تھا، یعنی ہم نے تو باپ دادا کو جو کچھ کرتے دیکھا وہی کچھ کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یعنی لوٹ آئیں۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہ عبادت کرتا ہے اور کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہے، یہ شرک ہے۔ صرف شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے اور کسی کی پوجا و پرستش کی جائے، جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی پوجتا ہے، تو یہ بھی شرک ہی ہے۔ بلکہ اصل شرک تو ہے ہی یہی کہ شرک یعنی دو چیزوں کا کسی میں شریک ہونا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو اسی کو شرک آ جائے گا۔ تو شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی، یہ حکم دیا کہ شرک جو ہے اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم جو جرم ہے وہ جس کی چاہے گا معاف فرما دے گا، اس کو اپنی مشیت پہ رکھا۔ لیکن شرک کے بارے میں حتمی طور پر حکم دے دیا کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں شرک سے مراد کفر ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ مشرکوں کی تو جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوگی، باقی سارے کافر جو بخشے جائیں گے، بلکہ شرک جو ہے یہ کفر کی ایک قسم ہے۔ بہت سے ایسے کافر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں لیکن ہیں کافر اپنے دیگر عقائد کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو وہ عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، یا جو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، کسی اور کو بھی نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ کسی بت کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی درخت کی، نہ آگ کی، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ عبادت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ تو شرک سے مراد کفر ہے، ایک جز بول کے کل مراد لیا گیا کہ کفر کسی قسم کا بھی ہو، جس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب چونکہ عرب کے اندر شرک ہوتا تھا، جو سب سے پہلے یعنی مخاطب تھے وہ ان کی اصلاحی مقصود تھی مشرکین کی، وہاں پہ شرک ہوتا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو اس لیے بہت سے مقامات پہ شرک بول کے کفر مراد لیا گیا ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مراد ہے کہ ہر قسم کے کافر جو ہے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جن چیزوں کو شرک قرار دیا جا رہا ہے آج کے دور میں، کیا وہ واقعی شرک ہیں؟ کیونکہ دیکھیے کسی آدمی، کسی مسلمان، کسی کلمہ گو کو کافر کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا جائے۔ اگر کسی مسلمان کے یعنی بہت سی باتیں کوئی ایسی ہے جس میں کوئی کفر کا پہلو نکل سکتا ہے، تو علماء نے کہا کہ حتی الامکان اس کی بات کی تعویل کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کی کوئی ایسی تعویل، کوئی ایسا مفہوم نکالا جائے کہ وہ اس کا ایمان بچ جائے اور اس کو کافر ڈکلیئر نہ کیا جائے۔ تو کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت بڑے یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے، تو پھر کہنے والا کنفرم کافر ہو جائے گا۔ جس نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے، تو پھر کہنے والا خود وہ کافر شمار ہوگا، یعنی دو میں سے ایک کنفرم ہوگا۔ اگر تو یہ بات درست ہے جس کو کافر کہا جا رہا ہے، تو پھر جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر، ٹھیک ہے بھائی وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کنفرم ہو جائے گا، کفر اس کی طرف لوٹے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ آج بڑی بڑی معمولی باتوں پہ لوگ جو کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی نام کا یا رسول اللہ کہہ دیا، شرک کا فتویٰ لگ جائے گا۔ کسی نے حضور کے میلاد کی محفل سجا لی، شرک کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں واقعی شرک ہیں۔ اگر تو وہ چیزیں واقعی شرک ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ چیز شرک نہیں ہے تو پھر کہنے والا جو ہے وہ حدیث پاک کی روح سے کنفرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جس کو یعنی مشرک و کافر کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے بھی کہ نہیں۔ اب قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بتوں کی مذمت نازل فرمائی اور بتوں کے پجاریوں کی مذمت فرمائی۔ اب بعض لوگ ان آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، جہاں بت مراد تھے قرآن پاک میں اس سے مراد نبی ولی لیتے ہیں، اور جہاں کفار مراد تھے وہاں نبیوں ولیوں کا ادب احترام کرنے والے ان کو یعنی بلا وجہ ان کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کے اندر ہے، کانا یراہم شرار خلق اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ انہم ان طلقوا الی آیات اللہ نزلوا فی الکفر فی الکفار، کہ ایسی آیات جو کافروں کے متعلق نازل ہوئی ان کو مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ تو آیت نازل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بت کے متعلق اور اس کو چسپاں کیا جائے نبیوں ولیوں پہ، آیت نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں مشرکوں کے بارے میں اور اس کو مسلمانوں پہ چسپاں کیا جائے، تو حضرت عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو بدترین خلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر سمجھتے تھے کہ جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال کسی چیز کو شرک فوراً قرار دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت یعنی جہنم کے اندر جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا اس سے فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس اگر ساری دنیا کی دولت ہوتی تو تو اسے دے کر اس عذاب سے اگر خلاصی حاصل کر سکتا تو کیا دے دیتا؟ تو وہ کہے گا کہ یا رب ذوالجلال، ہاں اگر میرے پاس دولت ہوتی اور اسے دے کر میری جان چھوٹ جاتی تو میں وہ ساری دولت دے دیتا، ساری دنیا کے برابر دولت، تو پھر بھی میں دے کر جان چھڑا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اس وقت جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، یعنی ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، عالم ارواح میں، تو اس وقت تجھ سے بڑی ایک معمولی سی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ کہ دنیا میں جا کے شرک نہیں کرنا، کافر نہیں ہو جانا، میرا مطیع اور فرما بردار رہنا، میری بات ماننا ہے۔ لیکن دنیا میں جا کے تو نے کہا کہ میں نے تو صرف شرک ہی کرنا ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، اس کو تو نے یعنی ایک معمولی سی بات جو تجھ سے میں نے طلب کی تھی وہ تو نے نہیں کی۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ سارے دنیا کا مال و دولت میرے پاس ہوتا
تو میں اس کو دے کر اس عذاب سے بچ جاتا، تو بڑی معمولی بات تھی لیکن اس کو تو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، کہ کافر جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت اور اس کے برابر اور ہو تاکہ وہ اس کو دے کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں، وہ اگر ایسے ہم ان کے پاس بالفرض ہو اور وہ دینا چاہیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں، جہنم سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ وہاں سے ہرگز نکلنے والے نہیں، یعنی وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تابعی تھے، وہ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یعنی جو بھی جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ پھر وہاں رہے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا، اور اس سے وہ استدلال کرتے تھے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ نکلیں گے نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، وہ چاہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے بھی تو بالآخر وہ جہنم سے نکل کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اگر اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں وہ گیا بھی تو آخر کار وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں چلا جائے گا، لیکن وہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکلیں گے نہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن و حدیث یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سمجھنے میں انسان کو کبھی غلطی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ اب وہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کے پاس علم حاصل کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک دفعہ یہی پڑھا، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا بھئی صرف ایک آیت کو نہیں، سارے قرآن کو ماننا ہے تو تم تو صرف اس سے پچھلی آیت کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، بات تو یہاں سے شروع ہوئی کافروں سے۔ تو یہ جو ہے نا کہ جہنم سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے، آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو یہ کفار کے لیے ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ مومن جو ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، بہت سے اس کی مغفرت کے ذریعے ہوں گے، لیکن اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو بالآخر وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو ہے کفار کے لیے یریدون ان یخرجوا من النار، وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ بھی اسی چیز کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المؤمنون اس کے اندر ارشاد فرمایا ربنا اخرجنا منہا، وہ جہنم میں ہوں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے ربنا اخرجنا منہا، یا رب ذوالجلال ہمیں یہاں عذاب سے جہنم سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ وہی نافرمانی کی، کفر کیا، تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ وہاں پہلے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم پہ ہماری شقاوت غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے۔ وہاں تو سب مانیں گے، اعتراف کریں گے، لیکن اس کا ماننا، وہ اعتراف کرنا اور وہاں کا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ذلیل و خوار ہو کے اسی جہنم کے اندر پڑے رہو، اور اب مجھ سے تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے آئندہ۔ تو وہاں سے پھر نکلنے کی اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں کے متعلق کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ سورہ فاطر کی یہ آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کی موت واقع ہوگی کہ ختم ہو جائے معاملہ، موت کو تو پہلے ہی ذبح کر کے موت کو موت آ جائے گی، ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کو ہم ایسے ہی جزا دیں گے۔ وہم یسترخون فیہا، وہاں چیخو پکار کر رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ وہ وہاں عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہمیں یہاں سے نکال، یعنی دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر ہم بڑے نیک ہو جائیں گے۔ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جو کام کرتے تھے وہ نہیں کریں گے بلکہ بڑے نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ تو ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ میں نے دنیا میں تمہیں اتنی مہلت نہیں دی، اتنی عمر میں دی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر لے۔ سارے اسباب ہدایت کے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، مبلغین جو تبلیغ کرنے والے سارے سمجھاتے رہے، تو اس وقت تو نہ سمجھا۔ تو وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر آئے، یعنی ڈرانے والے سمجھانے والے آئے۔ اور نذیر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان دیکھتا ہے روزانہ کہ جنازے اٹھتے ہیں، جی جس طرح کل جنازہ ہوا یہاں پہ، ایک نوجوان آدمی ہے، نہ بیمار ہے نہ بوڑھا ہے نہ کچھ ہے، اچانک حادثہ ہوا، موت واقع ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے ہیں۔ یہ بھی نذیر کی ایک یعنی تفسیر کی گئی ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ روزانہ جنازے اٹھتے ہیں اور خود انسان ان جنازوں کو قبرستان میں جا کے دفناتا ہے، تو پھر بھی انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اور ایک نذیر کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے خود اپنے جسم میں انسان دیکھتا ہے، میں بچہ تھا، پھر نوجوان ہوا، طاقت قوت، پھر بوڑھا ہو گیا، قوت طاقت جواب دے گئی، بال سفید ہو گئے۔ تو یہ انسان، یہ بھی ایک خود اس کے اپنی ذات کے اندر ایک نذیر ہے کہ جو اس کو یہ بتا رہا ہے، اس کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھو بھائی موت لمحہ بہ لمحہ قریب ہو رہی ہے۔ خود اس کو سمجھانے کے لیے، یعنی کسی دوسرے کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی اپنی ذات کے اندر سمجھانے والا، ڈرانے والا موجود ہے۔ اسی کو سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں نے ڈیرے لائے۔ کالے بال چلے گئے، بال سفید ہو گئے، تو اگر بال آدمی یہ کالے کر بھی لے تو اصل میں تو وہ سفید ہی ہے نا، صرف کالے کرنے سے یہ تو نہیں کہ انسان جو ہے وہ جوان ہو جائے گا یا موت رک جائے گی۔ تو کالے بال مسافر ہوئے، چتیاں نے ڈیرے لائے، اکھاں کھول محمد بخشا، یہ موت سنیڑے نہیں چاہیے۔ موت کا پیغام ہے کہ موت کہہ رہی ہے کہ میں قریب آ رہی ہوں۔ تو بہرحال یعنی کافروں کے لیے یہ ہے کہ وہ عذاب ان کے لیے جہنم کا ہمیشہ ہے، جہنم میں جانے کے بعد پھر وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ تو یہاں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، وہ یعنی ایک تابعی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی جہنم میں جائے گا وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ مربوط ہے کہ کافروں کے لیے ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور پھر کبھی نہیں نکلیں گے۔ مومن اگر وہ جہنم میں جاتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، حضور کی شفاعت سے، کسی نہ کسی ذریعے سے بالآخر وہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے وہ بالآخر جہنم سے نکلے گا
اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یریدون ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ یہاں وما یخرجوا منہا بھی ہو سکتا تھا، جس طرح پیچھے کہ وہ نکلنا چاہیں گے لیکن نہیں نکلیں گے، تو یہاں آگے بجائے یعنی یخرجوا کے وما ہم بخارجین منہا، یعنی وہ اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ پہلے مضارعہ کا صیغہ ہے، اب یہاں یعنی جملہ فعلیہ ہے، اب جملہ اسمیہ جو ہے وہ آگے ذکر کیا گیا۔ تو جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ وہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا نکلنا نہیں ہوگا، اور آگے اسی کی پھر آگے تاکید فرما دی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ انہوں نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ پھر وہ وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں یعنی چلے بھی گئے، تو جس طرح کے یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ وہ گنتی کے دن کہتے ہیں جتنے ہمارے بڑوں نے آباء و اجداد نے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر نکل آئیں گے۔ تو یہ ان کا یعنی عقیدہ نظریہ ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر کیا ہے کہ جو بھی کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ پھر وہیں رہے گا، اور مسلمان جو ہے وہ اگر اپنے یعنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا کسی بھی ذریعہ سے بالآخر وہ نکلے گا، اور مومن اسی کو کہا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور جس کو حضور کی نبوت کی خبر پہنچی، تو پھر اب مومن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کے مطابق عقائد رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی مومن ہے۔ تو مومن اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو بالآخر وہ یعنی وہاں سے نکلے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن کافروں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنفرم فرما دیا کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد پھر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا